الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی ہے. یہ مدنی صورت ہے اور 200 اس میں آیات ہے. حدیث میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کے نام سے یاد فرمایا کہ یہ دونوں زہراوین ہے، اور زہرا کہتے ہیں روشن، یعنی دو روشن صورتیں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کر لیا کرے. دونوں میں تعلق بھی بڑا گہرا ہے. وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ جو عام روٹین سے ہٹ کر ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ جو عام دنیا کی تخلیق سے الگ کر کے ہے. پھر وہاں پر بھی جو ہے نا اہل کتاب کو زیادہ خطاب ہے، یہاں پر بھی اہل کتاب ہی کو خطاب ہے. وہاں پر یہودی جو ہے نا یہ مقصود ہے، اور یہاں پر زیادہ تر عیسائیوں کو. بہرحال دونوں میں مشترکہ بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اہل کتاب کو زیادہ خطاب کیا گیا ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابیہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والی آیت اور یا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ان دونوں میں سے ایک آیت یہ اس میں اعظم ہے. یہ جو آیت ہے یہ آیت الکرسی کے سٹارٹ میں بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لہذا ان دونوں کے ساتھ دعا مانگ لیا کرے، اور جو بندہ ان دونوں آیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا. 60 بندے تھے اس میں، اور ان میں عیسائیوں کے بڑے بڑے جو راہب تھے وہ بھی اس میں تھے. 2 مقاصد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیت کی دعوت دینا، یہ مقصود تھا. اور دوسری چیز جو ان کے جو ہے نا مقصد میں تھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس مدینہ اور اس کے جو اطراف ہے ان سب علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور مسلمان واحد سپر پاور کے طور پر وہ سامنے آ چکے تھے. تو انہوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کر کے، گویا کہ ان سے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ ہے، ان سب کو نکال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خیبر بھیج دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بھی حملہ آور ہو. بہرحال یہ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ جو پہلی 80 آیتیں ہیں نا ان سب کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو اپنا ان کا عقیدہ تھا تثلیث کا، جو ہے نا بعض کا تثلیث کا عقیدہ ہے کہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم یا روح القدس، اور بعض لوگوں کا بڑا عجیب سا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی جنت میں، اب اس کو ظاہری بات ہے انہوں نے معافی تو مانگی، لیکن صحیح اس کی تلافی ممکن ایک انسان اگر کرتا تو وہ کر نہیں سکتا تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بیٹا بنا کے، یعنی گویا کہ پاک روح سے اس کو نکالا گیا، اور پھر پاک روح سے نکال کے اس کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور صلیب پر چڑھا کر کے اس گناہ کا فدیہ دے دیا گیا ہے، تو انسانیت کی معافی ہو گئی. یعنی عجیب سے ان کے عقائد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مناظرہ ہوا. اب یہ جو ہے نا وہ ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب ان آیات میں ایک ایک کر کے اللہ نے بیان کی ہے. سب سے پہلے یہی ہے اللہ لا الہ الا ہو
اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ باقی ان کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ کدھر سے یہ باتیں کرتے تھے؟ قرآن کی دو قسم کی آیتیں ہیں، آیات محکمات ہے، آیات متشابہات ہے۔ زیادہ تر ان کا جو نا استدلال ہوتا تھا وہ آیات متشابہات سے ہوتا تھا، حالانکہ آیات جیسے ید اللہ یا روح اللہ، اللہ کا روح جہاں جہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آیات متشابہات ہے، یہ جن کے دلوں میں ٹھیڑا پن ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ فتنہ برپا کرنا اور مختلف قسم کی تعویلیں بنا کر لوگوں کو ورغلانا۔ باقی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جو اللہ نے فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے، باقی اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے قرآن میں ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعضاء سے منظم مبرہ ہے، لہذا جو نا اس کی تعویل کیا ہے یہ اللہ جو نا جانتے ہیں۔ ان کو بنیاد بنا کر وہ اس طرح کی، اور اصل اس کے پیچھے جو نا کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ وہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اصل مقصود دنیا کی محبت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، عورتیں ہیں۔ چنانچہ وہ جو وفد آیا تھا نا، جب آخر میں آتے ہوئے اس نے کہا یار یہ کس کے پاس جا رہے ہو آپ لوگ مناظرہ کرنے؟ یہ تو وہ شخص ہے کہ جنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے آنے کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا تم چاہتے ہو جنا اس پر ایمان لانا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمان تو نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو جب مانتے ہو کہ اللہ کا سچا نبی ہے؟ انہوں نے کہا پھر جو سرکاری طور پر ہمیں تحائف ملتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہے وہ ساری کی ساری سرکار کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی۔ تو اس کے پیچھے یہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین جو واقعات ہے، اور وہ تینوں واقعات خرق عادت ہے۔ ایک حضرت مریم کی پیدائش ہے، جو حضرت عمران، دیکھو سورت کا نام بھی آل عمران ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مسلمان جو نا متعصب ہے، مسلمان متعصب نہیں ہے، ظاہری بات ہے عمران کا تعلق عیسائیت کے ساتھ ہے۔ قرآن میں ان کے نام پر ایک پوری سورت ہے، سورت کا نام رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تعصب اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو کھلا ڈلا ایک نظام ہے، سب کو اپنے اندر جو ہے نا سمو لینے کی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ پہلا حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ کہ ان کی جو والدہ تھی اس نے ایک دن دیکھا کوئی چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے۔ اب اس کی عمر ہو گئی تھی زیادہ، بچے کی پیدائش کی بھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے بھی کوئی اللہ بچہ دے دے۔ نظر مان لی کہ اگر میرا بچہ ہو گیا تو میں اس کو جو بیت المقدس ہے اس کے جو نا خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اتفاق سے بچی پیدا ہو گئی، اور بچی کی پیدائش کا تو ظاہری بات ہے بچی کی خدمت کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا، بہرحال اس کو لے لیا گیا خدمت میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کیا گیا، اور حضرت زکریا نے اس کو اپنے لیے اعزاز اس لیے سمجھا کہ زکریا علیہ السلام سے پہلے ان کے جو والد تھے حضرت عمران، وہ اس جو ان کا عبادت خانہ تھا اس کے جو چیف تھے وہ تھے۔ ان کے بعد پھر حضرت زکریا، اور رشتے میں بھی دوسرا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ تیسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام والا اتنا خرق عادت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے والد بالکل، والدہ بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر 96 سال۔ اب 96 سال کی جو نا عمر میں انہوں نے اللہ سے مانگا، جب دیکھا کہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنا کرتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نبی ہونے کی بنیاد پر معجزات ہے، اس کا جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساجی ہونے کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لیکن عیسائی نہ مانے۔ پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے کہ بھئی دو فریقین آپس میں اگر کسی بات پر اتفاق نہ ہو تو دونوں اپنے بیوی بچوں کو نکال کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو حق ہے اس کو رہنے دے اور جو ناحق ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی چیلنج دے دی ہے۔ یہ جب وہاں گئے ہیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو مشورے میں ان کا طے یہی ہوا کہ بھئی مباہلہ نہیں کرنے ورنہ سارے تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ یہ تو اللہ کے سچے نبی ہے، لہذا ان کے ساتھ ہم نے نہیں مباہلہ کرنا۔ چنانچہ مباہلہ تو نہ کر سکے، بس ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آئندہ کے لیے جزیہ دیں گے اور آپ ہمیں کچھ نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔
پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چلو آپ لوگ نہیں مانتے ہو ایمان کو، اسلام کو نہیں مانتے ہو، چلو ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اتفاقی ہے، اور وہ اتفاقی کیا ہے کہ بھئی جنا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے، اور کسی کو اللہ کے علاوہ رب بھی نہیں بنائیں گے۔ بہرحال وہ پھر اس بات کو بھی ظاہری باتیں نہیں مانے، اور نہ ماننے کی وجہ وہی ہے کہ دنیا کی محبت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگلا آپشن دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جو نا مانتے ہو کہ بھئی وہ ہمارے پیشوا ہے، ہمارے جد امجد ہے، چلو دین ابراہیمی پر آ جاؤ، کہ دین اگر تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام تورات پہ تھے، انجیل پہ تھے، حالانکہ ان کے زمانے میں تو نہ تورات نہ انجیل، چنانچہ دین ابراہیمی پر آؤ، لہذا دین ابراہیمی پر بھی تم نہیں آتے ہو، کیونکہ دین ابراہیمی کے نزدیک وہ ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ والذین آمنوا۔ اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کی محبت کا دعویٰ کرے، زبانی دعوے سے نہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کر لو اور وہی ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی ہوں گے، اس کو بھی نہیں مانتے۔ چلو آگے چلتے ہیں، تمہارے یہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ سارے انبیاء وعدہ کر چکے ہیں، اور اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ بھئی آخر میں ایک نبی نے آنا ہے، اور یہ وعدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے لیا ہے، اور انہوں نے یہ جو نا اللہ کو یہ عہد دیا ہے کہ لنؤمنن بہ، کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر اگر ہم اس نبی کو دیکھیں، اور اس کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ اگر تم اپنے اس انبیاء کو مانتے ہو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، تو کم از کم اپنے انبیاء کا کیا ہوا وعدہ تم اگر وہ نہیں تو آپ تو پورا کر سکتے ہو، پورا کرو۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمان لانا چاہتے نہیں تھے۔ اگلی جو صورت ہے، اگلا جو پارہ ہے، پارہ نمبر 4، اس کی جو پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہی ہے کہ جو تمہیں محبوب ہو، ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں اچھا نہ لگے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے لیے اونٹ کے گوشت کو حرام کیا تھا، تو اللہ کا فرمان یہی کہ ہر چیز حرام ہے بنی اسرائیل کے سوائے وہ جو خود انہوں نے اپنے لیے حرام کیا تھا۔ اگلی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے شروع کر دیا، تو یہ یہودیوں نے بڑے سارے اعتراضات شروع کیے۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ بھئی بیت اللہ یہ بیت المقدس کے مقابلے میں اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے۔ کیوں؟ ان اول بیت، سب سے پہلے جو اللہ کا گھر ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ نمبر 2 فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہے۔ نمبر 3 فیہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ نمبر 4 جو مکہ میں داخل ہوتا ہے وہ امن سے ہوگا، سکون سے ہوگا۔ ان 4 وجوہات کی بنا پر بیت المقدس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے۔ اس کے بعد پھر حج کا حکم آیا کہ بھئی حج کی فرضیت ہے کہ جس بندے کو استطاعت ہو، زیادہ راستہ جنا آنا جانا اور پیچھے گھر والوں کا خرچہ، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اللہ ڈرنے کا حق ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے اور فرقے نہ بناؤ۔ اور جو اللہ کا تمہارے اوپر ایک احسان تھا کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نکالا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ احد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں بدر کا مختصر سا خاکہ دیا گیا ہے کہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم توڑے سے تھے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، لہذا اب تم احد میں جا رہے ہو تو احد میں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ شوال 3 ہجری کا ابو سفیان جو ہے نا ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ہے۔ آپ اگر کہیں مکہ جا رہے، مکہ بندہ جاتا ہے تو مکے سے بندہ یوں جا کے نا یہ
بدر جو احد کا پہاڑ ہے یہ مدینہ سے بالکل اس طرف پر ہے. جب آپ مکہ سے جاتے ہیں تو پورا مدینہ سائڈ سے کراس کر کے آپ جاتے ہیں جو ہے نا وہ جبل الرومات، اور اس کے سامنے بالکل احد کا پہاڑ ہے. مسلمان ادھر سے گئے اور وہ اوپر سے آئے ہیں. ادھر جو ہے نا جو عبداللہ ابن ابی ہے، منافقین ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتے رہے ہم مدینہ میں ادھر ہی جو ہے نا ان کا انتظار کرتے ہیں، مقابلہ ادھر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ہم باہر جائیں گے اور باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ آپ گئے، آپ نے جبل الرومات پر جو ہے نا وہ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی سرکردگی میں ان کو امیر بنا دیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. مسلمان جو ہے نا بالکل کفار نقصان اٹھا کے بھاگ رہے. اس وقت حضرت خالد ابن ولید کفار کے لشکر میں تھے. انہوں نے جب یہ جبل الرومات پہ وہ جو پہاڑی ہے، وہ پہاڑی اگر اب کسی نے دیکھو بہت چھوٹی سی ہے، بندے کو نہیں لگتا کہ بھئی اس کے پیچھے کوئی لشکر بھی آیا ہوگا. اب ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے. بہرحال وہ حضرت خالد ابن ولید نے جب دیکھا کہ وہ جو اوپر والے لوگ تھے جو آپ نے مقرر کیے تھے وہ تو نیچے آ گئے، اور وہ بھی نیچے اس لیے انہوں نے کہا فتح ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے، سیٹل ہو گئے، چلو لوگ چیزیں جمع کر رہے ہیں، ہم بھی ان کی مدد کر لیں. وہ جو امیر ہے منع کرتے رہے کہ بھائی نہیں، آپ نے نیچے نہیں جانا، لیکن وہ پھر بھی گئے. حضرت خالد ابن ولید پیچھے سے واپس آ کے دوبارہ جو ہے نا پلٹ کر حملہ کیا. مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت جن کے ساتھ بہت سارے ساتھی صحابہ، 70 تقریباً صحابہ اس میں شہید ہوئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ چڑھے ہیں، اور چڑھ کے اس وقت یہ جو زلزلہ آیا تھا نا، وہ جو احد کا پہاڑ ہلا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ احد کیوں ہل رہے ہو؟ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، ایک اور 2 شہید یہ کڑے ہیں. چنانچہ احد کا پہاڑ رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنا مشرکین چلے گئے. اب دیکھو مسلمانوں کے 70 بندے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بتا دیا یہ تم نے پچھلے سال کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم نے فدیہ لینا ہے، اگر ہمارے اتنے بندے شہید ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، شہادت تو تم نے مانگی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے مسلمانوں میں دم آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوبارہ جمع کیا، اور جمع کر کے کہا کہ ایک دفعہ پھر ان پر حملہ کرتے ہیں. حالانکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی کہ جو احد میں نہیں تھا اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اس غزوے کو حمراء الاسد کہتے ہیں. ابو سفیان آگے گیا حمراء الاسد کے مقام پر. اس کو خیال آیا کہ بھئی 70 بندے تو ان کے میں نے شہید کر دیے، اور باقی سارے اکثریت زخمی اور بالکل وہ کمزور ہو گئے تھے. اگر ہم دوبارہ ان پر حملہ کر دیں تو ان کو ختم بھی کر سکتے تھے. غلطی ہو گئی. وہ واپس مڑ کے آنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ایک بندہ بھیجا تھا اور اس کو کہا کہ جا کے ان کو بتا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ، اب دیکھو یہ حالت 70 شہید ہے، زخمی ہے، اور اس کے باوجود صحابہ کا عزم دیکھو کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے. ادھر جب ابو سفیان نے سنا کہ یہ پیچھے آ رہے تو یہ سارے لے کے اپنے فوج کو لے کے بھاگ گئے. تو یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہی ہے کہ نبی کی بات اور اپنا جو آپ کا بڑا ہے اس کی بات مان کے چلنے میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر رکھی ہے. اور آخری جو آیات ہے اس کا اختتام اس پہ کیا ہے کہ بھئی آپ صبر کرو، دین پر جمے رہو اور اس پر استقامت اختیار کرو، اور کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے رابطو ہمیشہ تیاری میں رہنا. اور آخری بات کی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ تبارک و تعالی کامیابی نصیب فرمائیں گے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.